میرے بھائی اور دوستو، دنیا میں انسان کا آنا اس کائنات کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ اٹھ جانا اس سے بھی بڑا حادثہ ہے۔ یہ آنا، یہ جانا، نہ ارادہ اپنا، نہ خواہش اپنی۔ آتے ہوئے تو پتہ ہی نہیں تھا، ہوش میں آئے تو پتہ چلا کہ کچھ ہیں۔ جانے کا ارادہ کسی کا نہیں ہوتا، نہ مرد نہ عورت، نہ بوڑھا نہ جوان، لیکن پھر کوئی طاقت ہے جو بیچ میں اٹھا کے لے جاتا ہے اور ساتھ وہ اعلان بھی کرتا ہے، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها۔ تم جو پہلے دعوے کرتے تھے ہم جو چاہیں کر دیں، ہمارے پاس پیسہ ہے جو چاہیں کر لیں، تو اب اس کو روکو میں لے جا رہا ہوں۔ ان کنتم صادقین، اگر اپنے دعووں میں تم سچے تھے کہ ہم آزاد ہیں، ہم پر کسی کا کوئی زور نہیں ہے، جو چاہیں کریں، تو اب تمہارے سامنے تو اٹھا رہا ہوں، روکو۔ تو یہاں انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی بے بسی دکھاتا ہے کہ دیکھو تم کتنے بے بس ہو۔ دنیا کو فتح کرنے نکلا سکندر جی، اور سکندر اعظم کا ٹائٹل، اعظم گریٹ کا ٹائٹل اس کو خوش آمدیوں نے نہیں دیا۔ یہ ہمارے تو بے وقوف حکمران بے وقوف خوش آمدی تو مفت کے سکندر بنے پھرتے ہیں، اس کو تاریخ نے ٹائٹل دیا سکندر دا گریٹ۔ ہائے ہائے، 33 برس کی عمر صرف، اور ٹیکسلا سے واپسی ہوئی۔ ایک بیٹا جس کے لیے اتنی بڑی سلطنت بنائی، وہ ملتان میں مارا گیا، ملتان کی جنگ میں۔ اور ٹیکسلا سے واپسی ہو رہی ہے اور فتح کے نشے سے سارا لشکر سرشار ہے۔ عراق پہنچے بابل 13 جون 323 BC قبل مسیح۔ موت نے پکڑا، بے بسی کی انتہا ہے۔ کہنے لگا کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے میرے گھر پہنچنے کے لیے چند دن دے دے، کچھ دن۔ عراق سے آگے ترکی ہے، ترکی سے آگے یونان شروع ہو جائے۔ میں اپنے دیش میں مرنا چاہتا ہوں، یہاں نہیں۔ وہیں موت آ گئی، اور بھرپور جوانی میں اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا۔ کیسے ہار رہا ہے، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اسے دیس بھی پہنچنا نصیب نہ، وہ عمر بھی دیکھیے 33 سال ہے۔ اس زمانے میں تو عمریں بھی لمبی ہوتی تھی اور بڑھاپا آتا ہی نہیں تھا، عمر لمبی ہوتی تھی، بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ عمرو بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ نہامند کی جنگ میں شہید ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر تھی کوئی 110 سال، تو اس سے کوئی 3-4 سال پہلے جنگ ہے قادسیہ کی، تو ان کی عمر ہوگی کوئی 104 سال۔ تو وہ لڑتے ہوئے، ایرانیوں سے لڑتے ہوئے زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے، اپنے گھوڑے سے، تو ان کا گھوڑا تو ان کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ ایک ایرانی قریب سے گزرا گھوڑ سوار، تو اس کے گھوڑے کی دم کو پکڑ لیا، 104 سال۔ اس کے دم کو پکڑ کے جو کھینچا، ایرانی نے زور لگا لیا، گھوڑے نے زور لگا لیا کہ ہم دم چھڑا لوں، لیکن ان کے دم نہیں چھڑا سکا، زخمی آدمی۔ وہ ایرانی گھوڑا چھوڑ کے بھاگ گیا کہ یہ کیا بلا ہے، جس نے ایک ہاتھ سے گھوڑا روک لیا۔ بھاگ گیا، اس کے گھوڑے کو کھینچا، پھر کھڑے ہو کر اس کے اوپر بیٹھ کے پھر لڑنا شروع کر دیا۔
تو 104 سال کی عمر تھی اس وقت، اور یہ تو ہمارے نبی کے بعد کا زمانہ ہے، اور یہ تو اس سے بھی پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ 323 سال ابھی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے میں باقی تھا، تو عام عمر لمبی ہوتی تھی، لیکن جب کوئی آدمی خدائی کا دعوے دار بنتا ہے تو اللہ سے مچھر کی طرح اسے مسل کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ ہمارا جو آنا ہے اس دنیا میں یہ کوئی اتفاق نہیں کہ ہم اتفاق سے آ گئے لہذا جو مرضی کرتے پھر۔ قرآن نے یہ سوال اٹھایا ہے، ام خلقوا من غیر شیء، کیا آپ حضرات اتفاق سے کراچی میں پیدا ہو گئے؟ حادثاتی طور پر آپ پیدا ہو گئے؟ یا ام هم الخالقون، یا آپ حضرات اپنی ذات کے بنانے والے خود ہیں؟ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی؟ خود اللہ تعالیٰ نفی۔ ایک ذہن تو ہے نا یونانی فلسفہ اور پچھلی صدی تک ڈارون فلسفہ کے اتفاق سے ہو گیا، یہ جو کچھ ہوا اتفاق سے ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نفی کرتا۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا اتفاق سے ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا شاہکار اتفاقاً ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات اتفاق سے بن سکتی ہے؟ اور اس میں اتنا نظم و ضبط، یہ سب اتفاق سے ہو سکتا ہے کہ ایک بندر بیٹھا کمپیوٹر پہ ایسے ہی ہاتھ مارتا رہا تو ایک دم اندر سے اقبال کی شاعری نکل کے باہر آ گئی؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کی اللہ نفی کرتا ہے، آج کا علم بھی نفی کر چکا ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء اتفاقاً، نہ ام هم الخالقون، اپنے آپ کے بنانے والے خود ہو، اس کی تو ویسے ہی نفی ہے نہیں۔ تو جب نہ خود بنے ہو، نہ اتفاقاً بنے ہو، نہ اپنے آپ کے بنانے والے ہو، تو تمہیں پتہ تو کرنا چاہیے تمہارا بنانے والا ہے کون، کیا چاہتا ہے تم سے۔ اس کی چاہت کو معلوم کرنا یہ کسی بھی مرد عورت کا سب سے پہلا اور بنیادی مسئلہ ہے کہ میرا بنانے والا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ہم اپنی اولاد کے خالق نہیں ہیں، سبب ہیں، اور ان پر ہم دعویٰ رکھتے ہیں جو ہم کہیں وہ کرو، جو ہم کہیں وہ کرو۔ وہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہوں تو کیا غصے اور کیا سیخ پا ہونا، صرف ایک سبب بنے ہیں، سبب۔ وہ اپنی مرضی کریں تو ماں باپ کا پارا آسمانوں پہ چڑھ جاتا ہے۔ تو جس نے بنایا وہ کون ہے، کیا چاہتا ہے؟ میں ایک سبب ہو کر اپنی اولاد پہ دعوے دار بن جاتا ہوں، جو ہم کہیں وہ کرو، جو ہم کہیں وہ پڑھو، جدھر ہم کہیں ادھر جاؤ، جہاں سے روکیں وہاں سے ہٹ جاؤ۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو ساری محبتیں نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جب تک بس ہوتے ہیں ان کی پٹائی ہوتی ہے، جب وہ سر نکال لیتے ہیں تو پھر نفرتیں، دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو جس نے مجھے بنایا میں تھا ہی کچھ نہیں۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، میرے بندے ایک زمانہ ایسا تھا تو کچھ نہ تھا۔ یہ کائنات کا بھی یہی قصہ ہے۔ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا، کہ میرے بندو یہ زمین آسمان بھی کچھ نہ تھا۔ ففتقناهم، میں نے پھاڑا اس کو ایک دھماکے کے ساتھ، آسمان کو اٹھایا، زمین کو بچھایا، پانیوں کو بہایا، پہاڑوں کو گاڑا۔ والجبال ارساها والارض فرشناها والسماء بنيناها، یہ ساری آیات ہیں۔ آسمان کو بنانے والا، زمین کو بچھانے والا، پہاڑوں کو گاڑنے والا، فسالت اودیۃ بقدرها، پانیوں کو بہانے والا۔ تو اس سب کے پیچھے ایک ہستی ہے جس کا نام ہے اللہ، کہ اللہ ہے اس کائنات کا بنانے والا۔ وہ اللہ ہی ہے موت دینے والا۔ کیا چاہتا ہے اس زندگی کی ابتدا سے لے کر موت تک، اس بیچ کے عرصے میں مجھے میری مرضی پر چھوڑتا ہے یا مجھ سے کچھ چاہتا ہے؟ اپنی مرضی پہ چلوں تو کیا کچھ نہ ہوگا، اس کی مرضی پہ چلوں تو کیا کچھ نہ ہوگا؟ یہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب انسانی علم نہیں دے سکتا۔
ایک زمانہ دہریت کا تھا کہ کچھ نہیں، اللہ کوئی نہیں ہے، بس خود بخود ہے، خود بخود ہے۔ پھر انسانی علم خود ترقی کر گیا کہ نہیں نہیں نہیں، نہ یہ شروع سے ہے، نہ یہ خود بخود ہے، اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر فضل فرمایا، ہمیں ماں کی گود میں پتہ چل گیا کہ ہمارا بنانے والا اللہ ہے، تو ہمیں اللہ نے بتا دیا اپنے فضل و کرم سے ایمان کی دولت دے کر، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين۔ اس ایک آیت میں انسانی علم کی 300 سالہ کہانی کا جواب ایک آیت۔ 300 سال میں انسان اپنے علم میں جہاں پہنچا، وہ اللہ نے ایک آیت میں 1400 سال پہلے بتایا کہ اس کائنات ساری کا بنانے والا ایک رب ہے، اس کا نام ہے اللہ، اور اس نے 6 دن میں یہ سب کچھ بنایا ہے، اور اس میں سورج چاند ستاروں کا نظام بھی چلایا ہے، دن اور رات کا نظام بھی چلایا ہے، اور اس میں کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کہیں کوئی تضاد نہیں ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اسی طاقت نے جس کا نام اللہ ہے، ایک پانی پہ مرد کی تصویر بنا دی، ایک پہ عورت کی تصویر بنا دی، ایک پانی کو لڑکے کی شکل دے دی، ایک کو لڑکی کی شکل دے دی، پھر جسے چاہا لمبی عمر دی، جسے چاہا جوانی میں اٹھایا، جسے چاہا پیدا ہوتے اٹھایا، جسے جب چاہا اسے واپس بلایا۔ تو یہ جو درمیانی عرصہ ہے، اس میں زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ سوال ہے۔ یہ جو موت ہے، کیا یہ انسان کو ختم کر دیتی ہے کہ آگے کچھ ہے، یہ سوال ہے۔ اس کا جواب پھر انسانی علم کے پاس کوئی نہیں ہے، یہاں پھر اللہ کا اپنا علم سامنے آتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے کہ یہاں اللہ تم سے یہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ کراچی میں زندگی گزارنے کا ایک ہی راستہ ہے جس کا نام اسلام ہے۔ نہیں چلو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَن يُقْبَلَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ نہیں چلو گے تو میرے دربار میں قبولیت نہ پاؤ گے، پھر کیا ہوگا؟ قبول نہ میں تو پھر کیا ہوگا؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ موت کے بعد تمہیں بہت بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوگا، دنیا میں تو فرعون کو بھی حکومت دے دی جو کہتا تھا میں رب ہوں میں۔ سب سے بڑا جرم شرک ہے، اور پھر شرک میں بھی ایک آدمی اتنا اونچا چلا جائے کہ خدا میں ہی ہوں، تو انتہا ہو گئی۔ اللہ نے اس کو بھی دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی کہ آخرت میں یہ ناکام ہو جائے گا۔ موت کے بعد زندگی ہے تو ایک طبقہ کہتا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ خود اللہ نے اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا کہ یہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے یہ مولویوں کی باتیں ہیں کہ موت کے بعد جنت ہے، جہنم ہے اور حساب ہے اور یہ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہی زندگی ہے کراچی کی، جینا اور مرنا، پھر اس کے بعد ختم ہے۔ اذا كنا عظاما نخرا، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں تو پھر کوئی واپس اٹھ کے آتا ہے، کوئی زندہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک نظریہ آج بھی کئی ارب انسان اس پہ چل رہے ہیں۔ عاص بن وائل یا ابی بن خلف وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا تو اس کے ہاتھ میں پرانی سی ہڈی تھی انسانی، تو اللہ کے نبی کے سامنے ایسے ہتھیلی پہ رکھا اسے اور انگوٹھے سے اس کو ایسے مسلتا رہا ایسے، تو وہ چورا چورا ہو گئی، پھر اس نے پھونک ماری تو ایسے اڑ گئی، تو کہنے لگا اے محمد تیرا رب اسے زندہ کر سکتا ہے، اسے زندہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے جبریل بھیجا کہ جاؤ اس کو جواب دو۔ سورہ یاسین کی آخری آیت یہ اس موقع پر نازل ہو رہی کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں، تو اس کا جواب اللہ دے رہا ہے اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين۔ دیکھو اس انسان کو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا، آج مجھ سے جھگڑا کرتا ہے اور میرے اوپر دعوے کرتا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، اور یہ مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دے کے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اب اس کو زندہ کرو، کر سکتے ہو؟
قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم، انہیں بتا دو جس نے اسے پہلے بنایا تھا وہی اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ یہ آیات اس موقع پر آئی ہیں ساری کہ ایک بڑا شاعر گزرا ہے، اس کا نام ہے امیہ بن ابی الصلت۔ مشرک نہیں تھا، موحد تھا، لیکن بدبختی غالب آئی، بنو ثقیف میں سے تھا۔ وہ اللہ کے نبی پر حسد کی وجہ سے ایمان نہ لائے کہ میں اتنا بڑا شاعر، فصیح، بلیغ نبی تو مجھے بننا چاہیے تھا، یہ کیوں بن گیا؟ بت پرست نہیں تھا، اس کی توحید کے اشعار ہیں زبردست، اور اللہ کے نبی نے ایک دفعہ اس کے 100 شعر ایک مجلس میں سنے۔ شرید بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے تیرے پاس کچھ امیہ کے اشعار ہیں تیرے پاس؟ تم نے کوئی یاد نہ کہا؟ جی یاد نہ کہا، سناؤ۔ کہا ایک سنایا تھا، یعنی اور سناؤ، پھر دوسرا سنایا تھا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، 100 شعر ایک مجلس میں سنے اس کی، اور فرمایا آمن لسانہ وجحد قلبہ، کم وقت کی زبان مومن تھی، دل کافر تھا۔ تو ایک دن وہ اس حسد میں آیا، کہنے لگا محمد میرے ساتھ مقابلہ کرو، میں اپنا کلام پیش کروں گا، تو اپنا کلام پیش کر۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، کہیں ایسے حرم کے اندر مقابلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو حرم شریف میں سارے قریش اکٹھے ہو گئے، حرم بھر گیا۔ تو اللہ کے نبی کے ساتھ 2 آدمی، ایک ابو بکر، ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے آپ۔ تو امیہ نے اپنا کلام پیش کیا۔ تو کلام تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا تھا، خود اللہ کے نبی نے 100 بیت، 100 شعر ایک مجلس میں سنے اس کا، ایسا زوردار اس کا کلام۔ جب وہ اپنا ختم کر چکا تو آپ نے کہا اب میرا بھی سنو۔ تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ سورہ یاسین شروع کی، اور یہ جو میں نے آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھی ان کی اس پر جواب پہنچا۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ تو وہ اس پر نے ایسے راشت آئی ہوگا، امیہ سن رہا تھا، سن رہا تھا۔ تو جب یہاں آپ پہنچے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، تو امیہ نے چھلانگ لگائی اور بھاگا، بھرے مجمع میں سے اٹھ کے بھاگا۔ تو لوگوں نے کہا ارے امیہ میدان چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کہنے لگے وہ یہ ایک محمد کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کا کلام نہیں ہے، ایک بڑے طاقتور کا کلام ہے، اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ طبقہ جو کہتا ہے بس موت کے بعد کچھ نہیں، ختم، تو ان کو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ ان سے کہو کہ جس رب نے اس ہڈی کو جس کو تم نے مسل کے پھینک دیا، جس رب نے پہلے پیدا کیا تھا وہ اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک آواز ہوگی اور تم کھچے چلے آؤ۔ زجرہ، زجرہ تو ویسے تو کہتے ہیں ڈانٹ کو، ایک اونچی آواز، لیکن زجر اس آواز کو کہتے ہیں۔ عرب چرواہے تھے نا، اونٹوں کے، بکریوں کے، تو جانور اور چرواہے میں نا ایک کمیونیکیشن پیدا ہو جاتا ہے، وہ اس کی آواز کو سمجھتے ہیں، چلنے کی، رکنے کی۔ یہ میں نے خود اپنے بچپن میں دیکھا ہے، جب ہمارے ٹریکٹر کی بجائے بیل چلتے تھے زمین میں، تو میں اپنے باپ کے ساتھ کبھی چلا جاتا زمین پر، تو وہ جو ہل چلانے والے ہوتے تھے وہ
کہتے کھبا کھبا کھبا، بیل کیا سمجھے کہ لیفٹ کیا ہوتا ہے؟ کھبا پنجابی میں لیفٹ کو کہتے، تو بیل الٹے ہاتھ مڑ جاتے، تو کہتے سجا سجا سجا، تو وہ سیدھے ہاتھ مڑ جاتے تھے۔ میں آنکھوں دیکھوں تو وہ کہتے تتا تتا تتا، تو وہ تیز چلنا شروع کر دیتے تھے۔ تو ایک آپس میں نا ایک ربط پیدا ہو جاتا ہے کہ کس آواز پہ چلنا ہے، پھر کہتے ہیں ہاں، تو وہ رک جاتے تھے، اور کس آواز پہ مڑنا ہے، یہ ایک ربط پیدا ہو جاتا ہے جانور میں اور چرواہے میں۔ تو ایک آواز نکالتا ہے چرواہا جس سے جانور چلتا ہے، اور ایک آواز نکالتا ہے جس سے جانور واپس مڑتا ہے، واپس آنا۔ جب شام ہوتی ہے تو پھر وہ چرواہا آواز دیتا ہے، اس آواز پر ایک بکری وہاں ہے، ایک وہاں ہے، ایک وہاں ہے، یا ایک اونٹ ادھر ہے، ایک ادھر ہے، اس آواز پر وہ واپس آنا شروع ہو جاتے، اپنے آپ واپس آنا شروع ہو جاتے۔ تمہارا رب ایک آواز دے گا اور تم گوشت پوست سمیت کھچے چلے آؤ، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تم سب کے سب مرد عورت تو اس کے سامنے میدان میں کھڑے ہو گئے۔ تو موت کے بعد کیا ہوگا یہ علم انسان نہیں حاصل کر سکتا، یہ صرف نبی بتا سکتا۔ تو موت کے بعد ایک ابدی زندگی کا اعلان ہوا ہے جس میں دو طبقے ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ ایک طبقہ ہمیشہ کی جنت میں ابدی زندگی پائے گا، دوسرا طبقہ ہمیشہ کی آگ میں ہمیشہ جلتا رہے گا۔ تو اللہ کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو، کراچی والو، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام ہے۔ اور یہ مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ آیت اثر ڈھل چکی تھی جب یہ آیت اتری ہے، عرفات کے قیام میں، وقوف میں اثر ڈھل چکی تھی جب یہ آیت اتری ہے کہ اے میرے محبوب، آج دین مکمل ہو گیا، ہر چیز جو اس کی ضرورت تھی اس میں موجود ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ صراط مستقیم ہے اور روشن شاہ راہ ہے۔ یہ جتنے کا جتنا اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ مختصراً دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے، دوسرے کا تعلق براہ راست اللہ کے بندوں سے۔ اللہ کے ساتھ جس دین کا تعلق ہے اس کو عبادت کہتے ہیں، اور بندوں کے ساتھ جس دین کا تعلق ہے اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اسلام، اور اسلام کی بیس عبادت ہے اور چھت اخلاق ہے۔ جیسے یہ صاحبان ہمارے اوپر نہ ہوتا تو ہم یہاں بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ بیٹھنے کے قابل تب ہوا یہ صحن کہ اس کے اوپر ہمیں چھت مہیا کی گئی ہے۔ جس اسلام سے اخلاق اٹھ جائیں اس کی بیس پر بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اوروں کو بلانا کیا، اپنے ہی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جب اپنے گھر کی چھت مکمل کرتے ہو نا، پھر اس میں بیٹھتے ہو اور اپنا سامان شفٹ کرتے ہو، جب تک چھت نہ بنے کون گھر میں جاتا ہے؟ تو پورے کا پورا میرے نبی کا دین اور قرآن کے 30 پارے اور اللہ کے رسول کی 10 لاکھ احادیث، یہ سارے کا نچوڑ دو چیزیں، بندگی، اخلاق، یا ایک اور معروف چیز حقوق اللہ، حقوق العباد۔ ایک اللہ کا حق ہے، ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ اللہ کے بندوں کا حق بھی اصل میں اللہ ہی کا حق ہے، اللہ نے جو کہا، تو لہذا وہ
ایک براہ راست اللہ کا حق ہے، ایک بالواسطہ اللہ کا حق ہے، دونوں اللہ ہی کے حق۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبادات کو بنیاد بنایا ہے، جس میں ایک عبادت ہے جس کے لیے ہم جمع ہو رہے ہیں۔ صرف حج کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے دین کی آپ کے سامنے بات لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، اس کو تو بنیاد بنایا ہے۔ یہ بنیادیں بھری ہوئی ہوں تو اس کو گھر تو کوئی نہیں کہتا، یہ میرا گھر بن رہا ہے، بنیادیں بھر دی ہیں، انشاءاللہ بننا ہے، لیکن وہ چھت پڑ جاتی ہے کہ میرا گھر ہے۔ تو یہ روزہ، نماز، حج، زکات، کلمہ، یہ بیس ہے، بنیاد نہ ہو تو چھت نہیں بنتی۔ لیکن صرف اسی کا نام اسلام نہیں ہے، اس پر دیواریں کھڑی کر کے جب چھت پڑتی ہے تو پھر وہ گھر بنتا ہے۔ ایسے ہی کسی مرد عورت کے جب اخلاق مکمل ہوتے ہیں تو پھر جا کر اس کا دین مکمل ہوتا ہے، اور اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ گھر والا ہے، دین والا ہے۔ اس وقت جتنا بھی اسلام ہمارے پاس گردش کر رہا ہے وہ بیس والا ہے، عبادات والا اسلام موجود ہے، اخلاق والا اسلام تقریباً مٹ چکا ہے۔ کتابوں میں ہے، زندگیوں میں کوئی نہیں، کہیں کہیں کوئی لاکھوں میں ایک نظر آ جاتا ہے، ورنہ گھپ اندھیرا ہے۔ ہوتا ہے بنی الاسلام والا خمس، اسلام کی بنیاد 5 باتیں، اور دوسری حدیث بتاتی ہے کہ اسلام کی چھت اچھے اخلاق ہیں۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ابھی اس وقت ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے ہم سب کے حج کا سفر۔ سب سے پہلی چیز ایمان ہے، جو 24 گھنٹے مطلوب ہے۔ ایمان 24 گھنٹے مطلوب ہے۔ نماز دن میں 5 دفعہ مطلوب، روزہ سال میں 30 دن مطلوب۔ رمضان اگر 29 کا بھی ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے لکھتا 30 روزے ہی ہے، 30 روزے کا اجر خود بخود لکھ دیتے، 29 ہو یا 30 ہو، رمضان اللہ کے دربار میں 30 ہی لکھا جاتا ہے۔ کہ اس نے خود جو 29 پہ چاند نکال دیا تو ہمارا تو ارادہ تھا کہ ہم کل بھی روزہ رکھیں۔ تو روزے سال میں 30 مطلوب ہے فرض۔ زکات سال میں 1 دفعہ مالدار آدمی پر، غریب پر نہیں۔ حج اس سے بھی زیادہ مالدار آدمی پر زندگی میں 1 دفعہ ہر سال میں۔ یہ ترتیب ہے۔ ایمان 24 گھنٹے مطلوب ہے، باقی عبادات پارٹ ٹائم جاب ہے۔ 2 چیزیں 24 گھنٹے مطلوب ہیں، ہر وقت مطلوب ہیں، ایک ایمان اور ایک اخلاق۔ اخلاق اور ایمان مساوی چیزیں ہیں کہ ایمان بھی ہر پل مطلوب ہے، کوئی لمحہ وہ ایمان سے خالی نہ گزرے۔ ایسے ہی اخلاق بھی ہر پل مطلوب ہیں، کوئی لمحہ اخلاق سے خالی نہ گزرے۔ کسی لمحے بھی بد اخلاقی ہم پر غالب نہ آئے، سوائے انسانی کمزوری کے کہ حلیم سے حلیم آدمی کو بھی غصہ آ جاتا ہے، جو فرشتے تو ہیں۔ ایمان جب اپنی اصل کے ساتھ اندر میں جاتا ہے تو کچھ نشانیاں قرآن نے بتائی۔ انما المؤمنون، ایمان والے کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے دل کانپتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، قرآن سنتے ہیں تو ان کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ہر مشکل گھڑی میں ان کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے، نہ اپنی جیب پر نہ کسی کی جیب پر ان کی نظر ہوتی۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور میرے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ آخری درجے کا مراد، زکوٰۃ کا لفظ نہیں کہا۔ مما رزقناہم ينفقون، اس میں غریب کو بھی اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہا ہے کہ تو بھی خرچ کر، جو میں نے دیا ہے تھوڑا ہے تو تھوڑے میں سے خرچ کر، زیادہ ہے تو زیادہ میں سے خرچ کر، اور اگر مالدار ہے، پیسے والا ہے تو صرف زکوٰۃ کا نہ بیٹھا رہے، زکوٰۃ سے بڑھ کے بھی خرچ کر۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے ایمان والے۔ 5 باتیں، 3 کیفیات ہیں، 2 عمل ہیں۔ وجلت قلوبہم، یہ کیفیت ہے،
زادتہم ایمانا یہ کیفیت ہے، علی ربہم یتوکلون یہ کیفیت ہے، دل ڈرتے ہیں ایمان بڑھتا ہے اور اللہ پر یقین اور اعتماد ہے، یہ کیفیات ہیں۔ اور ان کیفیات کے ساتھ دو عمل ہیں ظاہری، ایک 5 وقت کی نماز ہے اور ایک اللہ کے نام پر خرچ کرنا ہے، یہ ایمان کی نشانی ہو۔ نماز ایمان کے بعد جو سب سے زیادہ اللہ کا حکم آیا ہے وہ نماز کا ہے۔ 10 دفعہ اللہ نے کہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، 9 دفعہ ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، اور 1 دفعہ عورتوں کو خاص طور پہ الگ، حالانکہ جب اللہ مردوں سے کوئی بات کرتا ہے تو عورتوں سے بھی وہ ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا میں مرد اور دونوں شامل ہیں، لیکن نماز کے معاملے میں اللہ نے عورتوں سے الگ بات کی ہے اور مردوں سے الگ بات کی، اقیموا الصلاۃ، اس میں عورتیں شامل ہیں، لیکن پھر عورتوں کے لیے الگ حکم اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، یہ عورتوں سے اللہ کہہ رہا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یا اللہ نے نماز میں مرد عورتوں کو الگ الگ کر کے بات کی ہے، یا اچھے اخلاق میں اللہ تعالیٰ نے مرد عورتوں سے الگ الگ بات کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ یہاں نماز اور اخلاق دو چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے مردوں عورتوں کو الگ کر کے بات فرمائی ہے، اے عورتوں نماز پڑھو، اے مردوں نماز پڑھو، اے ایمان والے مردوں کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، اے ایمان والی عورتوں کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، یہ عورتوں مردوں سے الگ الگ کر کے بات فرمائی۔ تو نماز کی اللہ تعالیٰ نے ایک صفت بتائی، ان الانسان خلق ہلوعا، یہ انسان بڑا بے صبر ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، تھوڑی تکلیف آئے تو ہائے ہائے کرتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، رزق دے دوں تو مجھے بھول جاتا ہے، میں دولت دے دوں تو مجھے بھول جاتا ہے اور اپنی تعریفیں شروع کر دیتا ہے اور مال سمیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن إِلَّا الْمُصَلِّينَ، جو نماز پڑھیں گے ان کے اندر یہ کیفیت نہیں ہوگی۔ کون سے؟ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، جو اپنی نمازوں میں سچے ہیں، قائم ہیں، وہ اس صفت سے نکل جائیں گے۔ ایک آدمی نمازی بھی ہے اور یہ پچھلی صفت بھی ہے تو اس کا مطلب ہے نماز میں کہیں کمی ہے، دوائی صحیح اندر نہیں پہنچ رہی ہے، ورنہ اس کو اس کمی سے نکل جانا چاہیے تھا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی فحاشی برائی سے روک دیتی ہے۔ نماز بھی ہے اور گالی گلوچ بھی ہے، نماز بھی ہے اور لوگوں کی پگڑی اچھالنا بھی ہے، نماز بھی ہے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے نماز میں کوئی کمزوری آئی ہوئی ہے، نماز اپنی جگہ پر صحیح ادا نہیں کی جا رہی۔ لیکن نہ پڑھنے سے یہ پڑھنا کروڑوں درجے بہتر ہے کہ پڑھنے سے اللہ کریم ہے نا حاضری لگ جاتی، حاضری لگ جاتی، نہ پڑھنے کا عذاب نہیں ہوگا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ایک آدمی حرام پیسے سے حج کرتا ہے، اس کا حج قبول نہیں ہے، لیکن حج نہ کرنے کی سزا نہیں ہوگی، یہ اللہ کی کرم ہے، سبحان اللہ۔ ایک آدمی سود کھا رہا ہے، تیری نماز کا کیا فائدہ، بے وقوف تو سود کھاتا ہے، فائدہ ہے، یہ کوشش کرو اللہ اس کو سود چھڑا دے، لیکن اس کو نماز سے نہ روکو، اس کی یہ نماز کا جو کی حاضری ہے یہ اس کو نماز نہ پڑھنے کے عذاب سے ضرور بچا دے، کیونکہ معاملہ کریم کے ساتھ ہے، کسی کاروباری کے ساتھ نہیں ہے، کریم کے ساتھ معاملہ ہے۔ وہ تو لٹانے کے لیے بیٹھا ہے نا، پر انسان تو جوڑنے کے لیے بیٹھتا ہے، وہ لٹانے کے لیے بیٹھتا ہے۔ دنیا والوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے مانگو تو خوش ہوتے ہیں، دنیا والوں سے نہ مانگو تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگو تو ناراض ہوتے ہیں۔ کسی سے جان چھڑانی ہو اس سے قرضہ مانگ لو، انشاءاللہ تمہاری راہیں چھوڑ جائے، اور اللہ سے تعلق بنانا تو اس سے مانگنا شروع کر دو، اس کی رحمت تمہیں اپنی جھولی میں لے لے۔ اس سے مانگو تو وہ قریب ہوتا ہے، نہ مانگو تو دور ہوتا ہے، لوگوں سے مانگو تو بھاگ جاتے ہیں، نہ مانگو تو قریب ہوتا ہے۔ تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جس عورت مرد کی نماز ٹھیک ہوگی اس کے اندر سے بے صبری نکلے گی، اس کے اندر سے واویلا نکلے گا، اس کے اندر سے اوروں کو بے عزت کرنا، گالی گلوچ اس کے اندر سے نکلے گا، نہیں نکلا
نہیں نکلا تو نماز میں کمی ہے، لیکن یہ کمی والی نماز بھی میں کہہ رہا ہوں اس کو اتنا نفع ضرور پہنچائے گی کہ نہ پڑھنے کی پکڑ سے نکل. یہ سوال نہیں ہوگا تو نے کیوں نہیں پڑھی، یہ سوال ختم ہو جائے. لیکن نماز کی یہ صفت ہے کہ اس کے ساتھ ایک تو اللہ سے تعلق ملتا ہے. آج تک جس نے اللہ کو پایا سجدے میں سر رکھ کے پایا. وسجد واقترب، وسجد واقترب. اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو زمین پہ سر رکھو، زمین پہ سر. حج کے سفر میں ساری نمازیں، واپس آ کر ایک بھی نہیں. جیسے کہتا رمضان میں ساری نمازیں، عید کے بعد ایک بھی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جو ہی فارغ ہوا ہو تو میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا. اٹھ جا، تیری رات سونے کے لیے نہیں ہے، مجھ سے بات کرنے کے لیے. اللہ کے نبی پہ تہجد فرض تھی، ہمارے لیے نفل. انبیاء کے لیے تہجد فرض تھی. تو میرے رب نے کہا قم، اٹھ، قم اللیل، اٹھ جا ساری رات. ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. تیرے رب نے ایمان والوں پر نماز کو فرض کر دیا. بنی اسرائیل کو صرف 2 نمازیں ملی تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت. اس میں ان کی تلاوت نہیں ہوتی تھی، صرف تسبیح ہوتی تھی، ذکر ہوتا تھا، چونکہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے. ہمیں اللہ نے 5 نمازیں دی اور 7 قرآن دیا، چاہے 1 رکعت میں سارا قرآن پڑھو. عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں کہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں داخل ہوئے. حج کے موقع حرم میں داخل ہوئے بیت اللہ میں عشاء کے بعد، اور آ کر نفلوں کی نیت باندھ لی حجر اسود کے سامنے. کہ میں پاس بیٹھا تھا، مجھے جستجو ہوئی کہ دیکھو کتنا پڑھتا. تو کہا انہیں الف لام میم ذالک الکتاب سے پڑھنا شروع کیا، اور چلتے 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 والناس پہ جا کے رکوع کیا. 1 رکعت میں سارا قرآن، 1 رکعت. ہمارا تو قرآن شریف سے ٹھیکا ہے نا کہ ہر رکعت میں قل واللہ پڑھتے اسی ویلے ہو جاؤں. پیچھے تو جانتے تیرا رب جانے، سانو قل واللہ دے چا بس صرف. یا انا اعطینا یا والعصر یا الم ترى کیف. باقی قرآن تا رب نو اسی ہٹا چھڑیا دا، صرف دا صورتاں دا ٹھیکا چاہ لے گا. بس ذرا سا کوئی بیچارہ امام پڑھا دے نماز تسلی سے تو اس کو پیچھے پڑ جاتے. مول جب تم کام کن تو ویل لے اصل پیچھے گاگ چھڑتے ہیں تم کملے وہ خیر ہیں کی ہو گیا تم. تو بیچارہ مولوی ایسے نماز پڑھاتا ہے جس کو پیچھے کوئی چور لگے اور وہ آگے بھاگ رہا کہ بابا میں پڑھا نہیں ہے انہوں ٹھک 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 ٹھک. جی میں رکشے کا میٹر چلتا ہے. نماز اللہ کے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. اللہ کے نبی نے کہا یہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے، سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے. تو زکوٰۃ کا نظام ہے مال کی تقسیم کے لیے. اور حج اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلایا ہے. ہر عمل کا ایک نفع اللہ قرآن میں بتاتا ہے. کہا کتب علیکم الصیام، نماز روزے رکھو، اس سے کیا ہوگا؟ کہ لعلکم تتقون، تمہیں تقوی ملے گا. پھر کہا نماز تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں بے حیائی سے روک لے گی. زکوٰۃ تطہرہم بہا وتزکیہم، تمہارا مال پاک ہو جائے گا. عمل کا ایک نفع بتایا. لیکن جب حج کا آیا تو حج کے بارے میں نے کہا لیشہدوا منافع لہم، کہ حج میں بے شمار نفع ہیں جو تم دیکھو گے تو پتہ چلے. اس لیے کہ لیشہدوا، یہ نہیں کہا لیکتسبوا لیاخذوا لیتحصلوا، لیشہدوا. کہ حج کے اندر جو میں نے تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے نفع رکھے ہیں
وہ اتنے ہیں کہ تم گن نہیں سکتے ہو، اور وہ اتنے ہیں کہ دیکھے بغیر تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ الحج اشہر معلومات، یہ چند دنوں کا نام ہے حج۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، احرام باندھو تو ہر برائی سے باہر آ جاؤ، اور پھر عمر بھر کے لیے ان برائیوں سے توبہ کر جاؤ جو پہلے کرتے تھے۔ تو احرام باندھنے کی اصل ہے واپس لوٹنا، ان راہوں سے لوٹنا جن راہوں پہ زندگی گزر گئی، کسی مرد کی یا عورت کی، جس میں سچ جھوٹ ملا ہوا، جس میں ظلم و عدل ملا ہوا، جس میں غفلت عبادت ملی ہوئی تھی، اس سے نکل کر وہ زندگی اختیار کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے اور پسند ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ اب ہمیشہ کے لیے جن راہوں سے تم چلتے تھے، جس میں جھوٹ سچ بھی تھا، ظلم و ستم بھی تھا، گالی گلوچ بھی تھا، غفلت سستی بھی تھی، لڑائی جھگڑے بھی تھے، اور جب تم نے احرام باندھ کر موت کا ایک نقشہ قائم کیا، کفن باندھا، سر سے عزت کی چیز ہے دستار اور ٹوپی یہ تم نے اتار دی۔ یہ پاؤں کا جوتا بھی برائے نام ہے کہ بھائی یہ ہڈی ننگی کرو، وہ ہڈی ننگی، اصل یہ مطلوب ہے کہ پاؤں میں جوتا بھی نہ ہو، چاہت یہ ہے پاؤں میں جوتا بھی، لیکن ہر آدمی کے بس کا نہیں ہے کہ ننگے پاؤں چلے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی جوتی پہنائی جو بس اتنی ہو کہ تمہیں گرمی، زمین کی گرمی سے بچائے، یا زمین کی ٹھنڈک سے بچائے، یا زمین کے کانٹے سنگریزوں سے بچائے، ورنہ اصل تمنا یہ ہے کہ اللہ کے در پر ایسے آئے جیسے پاگل، دیوانہ، مستب، بے حال ہو کے آتا۔ جب کراچی کی مسجد میں جانا ہو نا تو اللہ کہتا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جمعہ پڑھنے جاؤ، نماز پڑھنے جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھے کپڑے پہن کے جاؤ، صاف ستھرے ہو کر۔ کراچی کی مسجد میں آنا ہو تو صاف ستھرے ہو کر، بیت اللہ میں جانا ہو تو کہتا ہے میلے کچیلے ہو کر۔ ای الحاج افضل، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین حاجی کون ہے؟ کہا الشائف الطفل، الشائف الطفل، جس کے سر سے لے کر پاؤں تک پورا وجود مٹی مٹی ہو اور بالوں سے جوئیں گر رہی ہوں، اور بدحال ہو، بے حال ہو، کہ یہ سب سے پیارا حاجی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پہچان بناتا ہے، پہچان، بندے اور رب کی پہچان۔ نماز تعلق پیدا کرتی ہے، پہچان سے اگلا مرحلہ تعلق کا، تعلق پیدا ہوتا ہے۔ روزے اور زکات سے وہ تعلق محبت میں بدلتا ہے، محبت کے بعد دیدار کا شوق از خود پیدا ہوتا ہے۔ جس سے محبت ہو تو پھر آدمی کہ میں دیکھوں تو صحیح، دیکھنے کے لیے کہ جی آپ سے بڑی محبت ہی میں نے کہا آپ کو دیکھ لوں، میں آپ کی زیارت کروں۔ تو یہ جو کلمہ توحید ہے اس کو کلمہ معرفت کہتے ہیں کہ اس سے اللہ کی پہچان ہوئی، نماز کے ذریعے سے پہچان تعلق میں تبدیل ہوا، پھر روزہ بھوک اور پیاس، اور پھر ساتھ مال، یہ دو چیزیں تعلق کو محبت میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ پھر وہ محبت کی جو انتہا ہے وہ دیدار کا شوق پیدا کرتی ہے، دیدار کے بعد پھر محبت عشق میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر جب مقام عشق ہوتا ہے تو وہ کسی کا بھی نہیں رہتا۔ محبت تقسیم ہوتی، عشق تقسیم نہیں ہوتا۔ مجنون تھا نا، اس کا نام تھا توبہ بن قیس، توبہ بن سنبہ۔ اس کے باپ نے اس کو حرم شریف میں پکڑ لیا، کہا تیرے چرچوں نے مجھے عرب میں رسوا کر دیا ہے، تو آج یہاں توبہ کر، کہ تو آئندہ، اس کے چچا کی بیٹی تھی اور کوئی حرام قریب سے نہیں گزرا تھا، پاکیزہ دور تھا، شادی کرنا چاہتا تھا، کامیاب نہ ہوا۔ دونوں انتہائی نیک افراد ہیں۔ تو اب وہ باپ کہہ رہا ہے بیٹا
یہ تیرے چرچوں نے مجھے رسوا کیا ہے، آج یہاں توبہ کر کہ آج کے بعد تو اس کا کبھی نام نہیں لے گا۔ تو وہ کہنے لگا اللہم لا تسلبنی حبها ابدا ویرحم اللہ عبدا قال آمین، اے رب لیلا کی محبت اور کر دے، جو آمین کہے اس کا بھی بھلا کر، جو آمین کہے اس کا بھی بھلا کر۔ محبت جب عشق میں تبدیل ہوتی ہے تو پھر وہ آدمی کسی کا نہیں رہتا، اسی کا ہی ہو جاتا ہے۔ تو حج کی جو اصل ہے نا وہ عشق ربانی ہے، اصل۔ تو عشق میں آدمی کو کپڑوں کا کہاں ہوش ہوتا ہے، کنگھی پٹی کا کہاں ہوش ہوتا ہے، بننے سنورنے کا کہاں ہوش ہوتا ہے، یہ تو اس کے پہلے کے تکلفات ہیں۔ جب وہ سطح آتی ہے تو اسی کا ہی ہو جاتا ہے۔ تو حج کی جو اصل ہے نا وہ عشق ربانی ہے، اصل۔ تو عشق میں آدمی کو کپڑوں کا کہاں ہوش ہوتا ہے، کنگھی پٹی کا کہاں ہوش ہوتا ہے، بننے سنورنے کا کہاں ہوش ہوتا ہے، یہ تو اس کے پہلے کے تکلفات ہیں۔ جب وہ سطح آتی ہے کہ جب عشق تے آتش دوہیں برابر تو عشق داتاؤ تک کھیڑا، تو آگ بھی جلاتی ہے اور عشق بھی جلاتا ہے۔ آگ لکڑیاں جلاتی ہے، عشق دل کو جلا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا موسیٰ تیرے رب کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہمیشہ احمقانہ سوال ہی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ، ان سے کہو تمہارا جو رب ہے نا لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، تمہارا رب زمان و مکان کی قید سے پاک ہے۔ زمان اس کی مخلوق ہے، وہ زمانے میں نہیں ہے، مکان اس کی مخلوق ہے، وہ مکان میں نہیں ہے، نہ وہ مکان ہے، نہ وہ مکان میں ہے، نہ وہ زمان میں ہے، لیکن جو دل اس کے لیے خالص ہو جاتا ہے وہ اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ عشق سے آتش دوہیں برابر عشق داتاؤ تکھیڑا۔ تو جو حج کی جو اصل ہے نا، اب دیکھو نا، میں کہتا دو چادریں ڈیفینس کی مسجد میں جاؤ، صاف ستھرے کپڑے پہن کے جاؤ، ٹوپی ہونی چاہیے، کرتا صاف ہونا چاہیے، خوشبو لگا کے جاؤ۔ اور جب بیت اللہ میں بلاتا ہے تو کہتا خوشبو لگائی تو دمبا دیونا پہ جاؤ گے، کیوں لائی خوشبو؟ پاگل، تو عقل مند کیوں بنا ہے؟ یہاں تو پاگل بن کے آنا، دیوانہ بن کے آنا تھا، ہوش و حواس گم کر کے آنا تھا۔ تو پھر عقل مندوں والے کام کر رہا ہے، کنگھی کر رہا ہے، تیل لگا رہا ہے، خوشبو لگا رہا ہے، چل جا کے دمبے ذبح کر، تب میرے پاس آ، میرے پاس آنا ہے تو سب سے کٹ کے آ جا، اب تو اور میں ہیں، تیسرا اور کوئی نہیں۔ تو حج کی جو اصل ہے وہ اللہ پر فدا ہو جانا ہے۔ جیسے ہر عمل ایک رسم بن گیا ہے، نماز بھی ایک رسم ہے، حج بھی ایک رسم بن گیا۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ دین کے عمل کو رسمی طور پر بھی کرو تو حاضری لگ جاتی ہے، یہ اس کا کم از کم نفع ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضری لگا دیتا ہے، کریم مولا ہے۔ تو حج کے لیے بلاتا ہے تو عورت سے کہتا ہے تو بھی خوشبو لگانی چھوڑ دے، بیوی کی طرف دیکھنا چھوڑ دو، بیوی خامن کی طرف دیکھنا چھوڑ دو، کوئی محبت کی بات نہیں کر سکتے، اتنی سختیاں لگا دی کہ بس اب تو اور تیرا رب۔ اچھا کراچی میں ہو تو کہتا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے گھر میں ہو کراچی میں تو لگا تو مجھے آہستہ آہستہ پکارا کرو، ہمیں چیخا نہ ماریا کرو، کیونکہ میں تو تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں، تو مجھے باوقار طریقے سے پکارا کرو، آہستہ آہستہ مجھے پکارا کرو۔ اور جب احرام باندھ لو اور مکے میں آ جاؤ تو پھر کیا ہے الحج والفج، پاگلوں کی طرح لبیک کے نعرے لگاؤ، کیونکہ کوئی دیوانہ آ جاتا ہے، اور جو جتنے زور سے لبیک کہے گا وہ اتنا اللہ کو پیارا لگے گا۔ ہر چیز میں دیوانگی کی نا ایک ادا ہے، کپڑے اتار دینا، عورتوں کے پردے کی وجہ سے ان کو لباس کا پابند کیا، ورنہ کفن ہی میں اللہ دیکھنا چاہتا تھا،
کہ یہ اللہ 2 کفن ہیں یا اللہ کہ میں نے ہر چیز سے تعلق توڑ کر بس تجھے اپنانے کا فیصلہ کر لیا، عزت کی ہر چیز کو چھوڑ دیا، کوئی عبادت کا مسجد میں جاؤ تو اللہ کہتا 2 نفل پڑھ کے پھر بیٹھو۔ ہمارے یہاں رواج نہیں، جب کبھی آپ حضرات مسجد میں تشریف لے جائیں تو 2 نفل ضرور پڑھا کریں، کوئی یہ واجب تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ جب مسجد میں جاؤ تو مسجد کا حق ہے 2 نفل پڑھ کے پھر بیٹھو۔ عربوں میں اس کا بہت دستور ہے، ہمارے یہاں کوئی نہیں، لیکن جب بیت اللہ میں جاؤ تو اللہ کہتا ہے نفل نہ پڑھو، ادھر بس پھیرے لگاؤ، پھیرے۔ طواف کو اگر آپ باہر سے کھڑے ہو کر دیکھیں تو اس میں بندگی کا کیا کرینہ ہے؟ لوگ چکر ہی لائی جاندے چکر، اور پہلے 4 چکر میں تو اللہ کہتا دوڑ لگاؤ، کملیاں طرح جھوم جھوم کے، جیسے مست نہیں ہوتے پاگلوں کی طرح۔ تو اگر کوئی باہر سے دیکھے تو آخر نہیں کی ہو گئے، کملے ہو گئے، پھر ہی جاندے۔ یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، عصر کے قریب ایک پٹھان بیچارہ نیا حج پہ آیا، وہ کہنے لگا بھائی صاحب یہ طواف کب ختم ہوگا؟ ان کا بزرگوں تو ختم ہو جاتا ہے جب آدمی کے ساتھ چکر کہ ہم تو یار صبح سے لگائے کہ ابھی ختم ہوگا، ہم تو یار تھک گیا، ہمارا تو ٹانگ ٹوٹ گیا، یہ کب ختم؟ اس نے سمجھا کہ شاید یہ چکر لگاتے ہی رہنا جب تک سارے لوگ چکر لگا رہے۔ تو جب وہ اثر پر بیچارہ تھک ہار کے رہ گئے، پھر اس نے دوسرے سے پوچھا یار یہ کب ختم ہوگا، ہم تو تھک گیا، پھر کے تھک گیا۔ خان صاحب یہ 7 چکر کے بعد ختم ہو جاتا، پھر اس بیچارے کو پتا چلا کہ میں تو ماریا گیا، سارا دن ٹرتا رہ گیا۔ تو اگر آپ طواف کو دیکھو تو وہ بھی کوئی بندگی کا کرینہ کوئی نہیں ہے، وہ بھی ایک پاگل پن کی ادا ہے، پھرتا جا رہا، جیسے کسی کو ڈھونڈتا پھر رہا نا۔ یہ وہی جو معرفت سے چلے تھے، لا الہ الا اللہ سے، اور عشق تک پہنچے ہیں، تو محبت کے بعد دیدار ہوتا ہے، دیدار کے بعد پھر عشق ہوتا ہے۔ تو طواف کی اصل بھی عشق ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی وہ رات کو گئے طواف کرنے کے بیان، رش کم ہوگا تو ایک لڑکی طواف کر رہی تھی اندھیرے میں، اور یہ شعر پڑھ رہے تھے ابا الحب ان يخفى وكم قد ختمته فاصبح عندي قد اناخ وخنبا اذا اشتد شوقي هام قلبي بذكره وان رمت قربا من حبيبي تقربا يبدو فافنى ثم احيا له به ويسعدني حتى الد واطربا۔ اس کا ظاہر اگر دیکھو تو عجیب سا ہے کہ میں نے محبت کو جھٹکا، لاکھ دامن چھڑایا اور اس نے ڈھیرے ڈال دیے، خیمے گاڑ دیے، تنابو کھینچ لی، مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا، مجھے دیوانہ کر دیا، مجھے پاگل کر دیا۔ میں اسے دیکھوں تو جیتی ہوں، نہ دیکھوں تو مرتی ہوں، میں اسے بلاتی ہوں تو آ جاتا ہے، آتا ہے تو میں سارا عالم بھول جاتی ہوں۔ تو جنید کہنے لگے وہ لڑکی یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے گھر میں کیا کہہ رہی ہے؟ جنید جیسا عارف باللہ بھی اس لڑکی کی معرفت کو نہ پہنچ سکا، تو وہ دیکھ کر کہنے لگی لولا التقى لم اهجر عن طيب الوطن ان التقى كما ترى شردني عن وطني۔ ارے بھائی صاحب غلط سمجھے ہو، رات کے اندھیرے میں جس کو ڈھونڈ رہی ہوں اسی کے عشق میں کہہ رہی ہوں، غلط سمجھے ہو۔ تو جنید تھوڑا سا سنبھلے، تو پھر وہ لڑکی نے سوال کیا کہ بڑے میاں کس کا طواف کر رہے ہو؟ تو جنید کہنے لگے بیت اللہ کا۔ تو وہ ہنسنے لگے اور اس نے ایسے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا میرے رب یہ کیسے پاگل لوگ ہیں جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے ہیں، جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا چکر لگاتے ہیں۔ تو جنید جو تھے نا وہ بے ہوش ہو کے گر گئے، ہوش آیا تو لڑکی جا چکی تھی۔ تو طواف کی اصل میں آپ کو بتا رہا تھا، حج کی اصل، حج کا ہر منظر وہ اللہ پر مر مٹنے کی طرف لے کے چلتا ہے، اور چونکہ وہ ہر عمل میں سے روح نکل گئی ہے
تو بس شکر اللہ کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن جو لے کے چیز آنے والی تھی وہ اللہ کا پیار اور اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق اور اللہ پر مر مٹنا، یہ سارا اسی کا تھا نظارہ اور تماشا۔ ورنہ اگر دیکھو نا، آپ اپنے جب مہمان سہیل نے آپ کو بلایا تو اوپر شامیانہ لگایا، نیچے وہ کیا اسے کہتے ہیں قالین بچھایا، اوپر سفید چادریں بچھائیں، کتنا اہتمام کیا ہے۔ تو اللہ نے اپنے دربار میں بلایا تو پانی کا قطرہ اتنے نہیں رکھا، اور ایسا کالا پہاڑ وہاں پیدا کیا کہ سبز نام کی شے کوئی نہیں، اور ایسی ریت وہاں بچھا دی کہ پانی نام کا قطرہ نہ ہو، اور ایسا گرم اسے بنا دیا کہ دسمبر جنوری میں بھی ٹھنڈ نام کی شے کوئی نہ ہو۔ تو اللہ نے اسے خوبصورت طریقے سے سجاتا، ادھر چشمے ابلتے، ادھر نہریں ہوتی، ادھر پھول کھلتے، ادھر چنبیلیاں ہوتی، ادھر کوئل کی کوک، ادھر بلبل کے نغمے، ادھر آبشاریں، ادھر جھرنے، یہ سب کچھ بنا کے لگا تھا آؤ بھائی میرے مہمانوں، کیا کمال کا اپنا دربار بنایا کہ نہ پانی کا قطرہ، نہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، نہ درخت کا سایہ، سبحان اللہ کا یہ میرا دربار ہے کہ یہاں آنا ہے تو صرف اللہ ہی تمہارے سامنے ہو، منظر کوئی سامنے نہ۔ چلو یار مکے چلو بڑی سونی جگہ ہے تو چشمے بڑے سونے نہیں۔ ہمارا ذرا غازی خان قریب ہے ہمارے ملتان کے، تو مدینے میں ایک نوجوان رہتا ہے، تو ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو پتہ چلا ذرا غازی خان کا ہے۔ تو میں نے پوچھا، وہ کچھ 60 سال پہلے اس کا باپ آیا تھا، تو میں نے پوچھا تیرے پاس تو نیشنلٹی ہوگی؟ کہا نہیں جی اقامہ ہے۔ اقامہ؟ اس وقت تو وہ پلیٹ میں رکھ کے پھر رہے ہوتے، لے لو ہم سے نیشنلٹی لے لو، نیشنلٹی لے لو، تو کیوں نہ لی؟ کہا جی میرے باپ نے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا جب اس کو انہوں نے بلایا نا نیشنلٹی لے لو، تو اس نے کہا میں نے اللہ کے رسول کی محبت میں گھر چھوڑا ہے، میں نے سعودی بننے کے لیے گھر نہیں چھوڑا، میں ہجرت کی نسبت پہ مرنا چاہتا، مجھے نیشنلٹی نہیں چاہیے، تو اس لیے ہمارے پاس اقامہ ہے، نیشنلٹی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے یہ جگہ ایسی رکھی کہ ادھر جانے والا اس کو راحت نام کی شے کوئی نہ ملے، کیونکہ عشق میں جتنی تھکن تھکاوٹ مصیبت آتی ہے اتنا اس میں تیزی آتی ہے، اتنی تیزی آتی ہے۔ تو حج کا سفر یہ تو موضوع سے ہٹ گیا نا جی، ہم آپ کو 5 اسٹار ہوٹل میں کمرہ دیں گے، ہم آپ کو بوفے دیں گے، ہم آپ کو پتہ نہیں کیا دیں گے، اور ہم کو یہ سہولتیں دیں گے، وہ سہولتیں دیں گے۔ خیر آگے لوگ بھی بیچارے اب ہمارے جیسے آگے حج کرنے والے، یہ حج کا موضوع نہیں ہے سہولتیں دینا، حج کا موضوع ہے اللہ کی محبت میں مشقت اٹھانا، یہ حج کا اصل موضوع ہے۔ تو چونکہ اب آپ کا یہ ذہن بناتے ہیں کہ یہ دیں گے وہ دیں گے، آگے وہ جب پورا نہیں پڑتا تو پھر آپ لوگ ان کو پکڑتے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ وہ ہو رہا ہے، وہ یہ بھول ہی جاتے ہو کہ تم تو آئے ہی اللہ کے لیے تھکنے کے۔ اللہ کو کیا مشکل تھا ایسے خوبصورت بنا دیتا سسٹم کہ کسی کو کوئی تھکاوٹ، میزبان تو مہمان کو راحت پہنچاتا ہے، شہنشاہ اعظم ہو کر ایسے مشقت والے راستے بنائے دینا چاہتا ہے۔ دنیا کا نظام ہے کہ یہاں پسینہ بہتا ہے پھر اللہ راستے کھولتا ہے، ایسے ہی اللہ کے تعلق اور محبت کو پا لینا کوئی آسان چیز تو ہے نہیں، تو اللہ نے اس کو مشقتوں میں لپیٹ کر پھر اللہ کا نبی یہ بشارت دے رہا ہے کہ جب طواف زیارت سے کوئی مرد عورت فارغ ہو کر نکلتا ہے تو ایک فرشتہ آ کر کندھے پہ ہاتھ رکھ کر یوں کہتا ہے فاستأنف فی العمل، چل اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی، تیرے پچھلے آج سارے معاف ہو گئے، آج سے نئی زندگی شروع کر۔ اتنا بڑا اگر اللہ اعزاز دینا چاہتا ہے تو کچھ تو اس کے ساتھ مشقت جڑتی ہے، تو تب جا کر آدمی یوں نکلتا ہے گناہوں سے۔ میرے نبی نے کہا جیسے آج ماں نے جنا، جیسے آج ماں نے جنا۔ تو اسلام کی بیس اور بنیاد ہے عبادات۔ حضرت عمر بن خطاب کا ارشاد ہے، لوگوں لا یغرنکم طنطنۃ الرجل باللیل فی صلاتہ، رات میں کسی عورت کو، کسی مرد کو تہجد میں روتے گڑ گڑاتے آہیں بھرتے دیکھ کر
یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ یہ کوئی بہت کامل مرد ہے، بڑی کامل عورت ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں ان الرجل رجل، کامل انسان، کامل انسان مرد ہو یا عورت، کامل انسان وہ ہے من ادى الامانۃ اذا تؤمن، جو امانت میں خیانت نہ کرتا ہو، ومن سلم المسلمون من لسانه ويده، اور جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو۔ کمال ایمان، کمال انسانیت، انسانیت کا روپ عورت یا مرد، جس جو بھی روپ ہو، اس میں جو کمال ہے وہ عبادت سے نہیں ہے۔ عبادت بیس ضرور دیتا ہے، بیس کے بغیر تو کمال آتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا جو کمال ہے وہ ادائے امانت کے ساتھ اور مسلمانوں کو تکلیف نہ دینے کے ساتھ ہے۔ وہ آخری درجہ بتایا نا کہ آخری درجہ اخلاق کا کسی عورت کے پاس ہے، کسی مرد کے پاس ہے، اور پھر جہاں رشتہ قریب ہو وہاں اخلاق کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ جتنے بھی گھروں کی بربادیاں ہیں اس کے پیچھے پیسے کی کمی نہیں، اخلاق کی کمی۔ گھر جو ٹوٹتے ہیں نا وہ پیسے کی کمی سے نہیں ٹوٹتے، گھر ٹوٹتے ہیں اخلاق کی کمی سے۔ جو نفرتیں پروان چڑھتی ہیں، جو بھائی بھائی میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، جو میاں بیوی میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، جو باپ بیٹے میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، جو دوست دوست میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے پیچھے پیسہ کوئی میٹر نہیں کرتا، بہت کم بہت کم بہت کم ہوتا ہے لیکن بہت کم۔ سب سے زیادہ جس سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں وہ یہ ایک عمل ہے، ایک برے اخلاق، گندا زبان کا بول، زہریلا بول، سخت بول، جو دلوں کو پھاڑ کے رکھ دیتے، دلوں کو چیر کے رکھ دیتے۔ تو اخلاق میں 33 نمبر لے لوں تو اسلام میں 100 والا ہوں، اور اگر اخلاق میں 100 نمبر لے لوں تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کاد الحلیم ان یکون نبیا، اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ کیا تعبیر ہے! کوئی نبی بن سکتا ہے؟ نبی تو اللہ چنتا ہے نا، اس میں چناؤ ہے، اس میں کوشش نہیں ہے، کسب نہیں ہے کہ کوشش کی تو عالم بنا، پھر محنت کی تو ولی بنا، پھر ابدال بنا اور پھر نبی بنا، یہ نہیں ہے، ایسے اللہ چنتا ہے۔ تو گویا انبیاء کے بعد وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق عالی ہوں گے، جن کی زبان کا بول میٹھا ہوگا، جو غصے کو پی جانے والے ہوں گے، جو درگزر کرنے والے ہوں گے، جو سہ جانے والے ہوں گے، جو معاف کرنے والے ہوں گے، جو جھک جانے والے ہوں گے۔ اسلام کی تکمیل تہجد کے ساتھ نہیں، حج کے ساتھ نہیں، روزے کے ساتھ نہیں، زکوٰۃ کے ساتھ نہیں، بڑا صاحب تفسیر اور بڑا صاحب حدیث کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ بڑے علامہ ہیں، 30 سال سے بخاری پڑھا رہے ہیں اور 30 سال سے تفسیر پڑھا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بہت عالی شان ہیں۔ دین کی کسی شے کی کمی دل میں لانا یہ ہلاکت ہے، کسی بھی شے کی، نفل بھی کم نہیں۔ کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے فاحش عورت کی بخشش فرما دی، تو دین کا کوئی عمل بھی چھوٹا نہیں ہے، لیکن دین کی جو تکمیل بتا رہا ہوں عالی اخلاق سے، عالی اخلاق پر جا کر اسلام مکمل۔ اسلام کی تکمیل عبادت کے ساتھ نہیں، علم کے ساتھ نہیں، ذکر کے ساتھ نہیں، حج کے ساتھ نہیں، روزے کے ساتھ نہیں، زکوٰۃ کے ساتھ نہیں، اسلام کی تکمیل اچھے اخلاق کے ساتھ ہے۔ اور سارے اچھے اخلاق کا ایک خلاصہ ہے برداشت، اوروں کی برداشت۔ وہ کہیں تو ہم کیوں نہ کریں، وہ کریں تو ہم کیوں نہ کریں، یہ ہے ہمارا ماحول۔ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں جی قدماں دے قدم، قدماں دے قدم، جو آئے گا ہم جائیں گے، جو نہیں آئے گا ہم نہیں جائیں گے، جو ہمارے پاس آئے گا ہم اس کے پاس جائیں گے، جو ہمارے پاس نہیں آئے گا ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے، ہمارے پاس نہیں آئے گا ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے، جو ہمیں سلام کرے گا ہم اس سے سلام کریں گے، جو ہمیں نہیں کرے گا ہم نہیں کریں گے۔ یہ اسلام کی بنیاد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تکونوا امعا، لا تکونوا امعا، عاجز نہ بننا، احمق نہ بننا۔ یہ جو لفظ امعا ہے نا، اس میں جتنی طاقت ہے نا وہ عاجز اور احمق میں اتنی طاقت نہیں ہے تعبیر میں۔ اس کی اصل تعبیر پنجابی کا ایک لفظ ہے، پتہ نہیں تھوڑے پلے پوندا ہے کہ نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا چگل نہ بنے جی، چگل
بڑا یہ اما کے مساوی لفظ ہے. عاجز احمق نہ بنو. کہا جی کیا مطلب؟ کہا تم یہ کہتے پھرو جو اچھا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم برا کریں گے. کہا پاگل نہ بنو، عاجز نہ بنو، احمق نہ بنو. کیا کون ہوتا ہے عاجز یا رسول اللہ؟ کون ہوتا ہے احمق یا رسول اللہ؟ کہا جو یہ کہتا پھرے جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. انسان کون ہے اور عقل مند کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا بلکہ تم یہ کہو جو برا کرے گا ہم اچھا کریں گے. ون وے ٹریفک، ادھر سے آتی رہے ادھر سے کوئی نہ جائے. ادھر سے جو بھی آئے. ایک صاحب ہے یا رسول اللہ، عام طور پر رشتہ داروں کے ساتھ سینگ زیادہ پھنستے ہیں عام طور پر، اور رشتہ داروں میں ہی اللہ تعالیٰ زیادہ فرما رہا ہے احتیاط. اب دیکھو دنیا میں جو پہلا جرم ہوا ہے نا، وہ شرک نہیں ہے، وہ دو سگے بھائیوں کی لڑائی ہے، وہ جو قتل تک پہنچی، قتل تک. اور یہ ایک پیغام ہے کہ قریبی رشتوں میں جھگڑے ہوتے رہیں گے، قریبی رشتوں میں جھگڑے ہوتے رہیں گے. اور ان جھگڑوں میں کیا کرنا ہے؟ حابیل بننا ہے، قابیل نہیں بننا ہے. ایک کردار ہے، انعام نہیں، ایک کردار ہے قابیل، اس کے پیچھے بھی کھربوں انسان ہوں گے قیامت کے دن. اور ایک کردار ہے حابیل، یہ نام نہیں ہے، ایک کردار ہے جو اللہ نے پیش کیا ہے. اس کے پیچھے بھی ہوں گے لوگ لیکن تھوڑے ہوں گے، ادھر زیادہ ہوں گے ادھر تھوڑے ہوں گے. عبادت آسان ہے، جھک جانا مشکل ہے. ساری رات تم شب قدر میں جاگتے رہو، تمہارا نفس تھوڑی سی تو رکاوٹ کرے گا، پھر راضی ہو جائے گا جب انہیں جاگ لینے ہیں. لیکن جو منہ پھیر کے گزر جائے اس سے کہو جا انہوں سلام کر، وہ تمہیں کہے گا ایک رات اور جگہ سلام میں کوئی نہیں کرنا. تو یہاں جو سر جھکا لیتا ہے، اب سر جھکانے میں آتی ہے ظاہری ذلت آتی ہے. پھر اس کے ساتھ کچھ شتونگڑے ہیں جو کہتے ہیں اچھا بس ہوگی تھوڑی، رہ گئے ہو بس. یہ جملے تو جلتی پہ تیل کا کام دیتے، بس ہو گئی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس طرح لڑائی کی آگ بھڑکانے والے اللہ کی نظر میں ایسے ناپاک ہیں جیسے پاخانہ ناپاک ہو، چاہے وہ نمازی ہوں، روزے دار ہوں، پرہیزگار ہوں. تو یہ کام مشکل تھا، نیچے جھک جانا بڑا مشکل کام تھا. تو اس پر اللہ کا نبی گارنٹر بن کر آیا اور قسم اٹھائی، ثلاث اقسم علیہن، میں ضامن ہوں، قسم اٹھاتا ہوں کہ اگر چھوٹا بن جانے پر تمہاری عزت میں کمی آ جائے تو مجھ سے لے لینا، میں دوں گا. اس سے بڑا گارنٹر کوئی لا سکتا ہے؟ دنیا کا ضامن تو مکر بھی جاتا ہے، نبی مکر سکتا ہے؟ اور نبی کا قول جھوٹا ہو سکتا ہے؟ یا اس کو ٹیسٹ کیا جائے، اچھا چلو ٹیسٹ کرے. ٹیسٹ کرنا بھی آدمی کی حالت ہے. امام احمد بن حنبل جو تھے ان کے بیٹے کی آنکھ میں درد ہو رہا تھا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ شاید شفا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. تو میں دیکھ رہا تھا آنکھ میں ڈال کے کہ بھلا کیا کرتا ہے، بھلا کیا کرتا ہے. انہوں نے کہا شکر کر تیری آنکھ بچ گئی، بے وقوف، تیری تو آنکھ ضائع ہو جانی چاہیے تھی کہ تو نبی کی بات کا ٹیسٹ کرتا ہے. ٹیسٹ تو ہوتا ہے عام لوگوں کی بات، وہ تو پتھر کی لکیر بھی مدھم ہو جاتی ہے. نبی کا فرمان نہ مدھم ہوتا ہے نہ مٹتا ہے، اس کو تو بلا خوف و خطر بن اٹ کے کھٹ کے اسے کیا جاتا ہے. تو یہ پیچھے اللہ کا نبی ضامن ہے کہ تم جھک جاؤ، بھائی کے آگے، دوست کے آگے، رشتے دار کے آگے، جس کے بھی آگے جھکنا پڑے جھک جاؤ. اگر عزت کم ہو تو مجھ سے لے لے، میں لے کر. پھر حقوق کی جنگ چلتی ہے، ہمارا حق، ہمارا حق، ہمارا حق. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ سارے واقعات سیرت میں موجود ہیں قیامت تک کے لیے دستور ساز، تاکہ کوئی غلط کرے تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں تجھے پتہ کوئی نہ ہے، پچھو تجھے کوئی سانو پتہ کوئی نہ ہے. کتنا مزیدار کام ہو گیا کہ اب اللہ کے نبی کے پیٹے میں ڈال دو.
تو اللہ کا نبی ضامن ہے کہ میری ضمانت ہے کہ چھوٹا بن جانے پر اگر تمہاری عزت میں کمی آئے تو مجھ سے لے لینا۔ یہ ضمانت اس لیے اٹھائی ہے کہ یہ کام بڑا اوکھا ہے، تہجد بھی اوکھا کام ہے پر ایڈا اوکھا کوئی نہیں، تھوڑی جی نیند کی قربانی ہے، لیکن یہ غصہ پی جانا، گالی سن کے دعا دینا، ہمارے پورے ماحول میں یہ بات رچی ہوئی ہے، گالی کا جواب گالی، پتھر کا جواب پتھر بلکہ گولی، اور میرے نبی کا فرمان ہے پتھر کے جواب میں پھول، گالی کے جواب میں دعا۔ یہاں آ کر اسلام مکمل ہوتا ہے، اور کسی بھی مرد عورت کے دین کی تکمیل اس کے مکارم اخلاق کے ساتھ ہے، چونکہ مزاج ایک جیسے نہیں ہوتے، کہیں ماں کے مزاج میں تیزی، کہیں باپ کے مزاج میں تیزی، کہیں بیوی کے مزاج میں تیزی، کہیں خامد کے مزاج میں تیزی، کہیں بھائی کے مزاج میں تیزی۔ مدھم معتدل مزاج تو اللہ کی عطا ہے، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اصل ہر انسان کی فطرت میں غصہ ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، غصے کو دبانا سیکھنا پڑتا ہے۔ جیسے زمین کی اصل ہے گندی جھاڑیاں، اس سے ایسے درخت لینے کے لیے نا جان مارنی پڑتی، تو ایسے انسان کی اصل فطرت ہے غصہ، پھٹنا، جھپٹنا، لڑنا، اس کو نیچے لانا یہ بڑی طاقت کا کام ہے۔ جو مرد عورت کامیاب ہو گیا اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ ایک انصاری صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے محلے میں دو عورتیں رہتی ہیں، ایک عورت ساری رات تہجد پڑھتی، دن میں روزہ رکھتی، پر جس سے بولتی ہے نا اس کا دل چیر کے رکھ دیتی، بڑی لمبی زبان ہے ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گی، رات کی تہجد دن کا روزہ تو جہنم میں جائے گی۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک دوسری خاتون ہیں جن کو ہم نے کبھی نفل پڑھتا نہیں دیکھا سوائے فرائض کے، سوائے فرضوں کے، کوئی عبادت نہ روزہ نہ نفل، لیکن ان کی زبان کا بول بڑا میٹھا ہے، دل جیت لیتی ہیں جس سے بات کرتا۔ تو آپ نے کہا وہ سیدھی جنت میں جائے گی۔ جو مشہور ہے نا میٹھے بول میں جادو، تو کسی بھی عورت کا مکمل ایمان اس وقت ہوگا، مرد کا مکمل ایمان اس وقت ہوگا جب اس کے اخلاق اچھے ہیں، جب اسے زبان پہ قابو ہوگا۔ ماں باپ سامنے ہوں سر جھکانا سیکھ، بیوی سے زیادتی ہو جائے خاموش رہنا سیکھ، خامد سے زیادتی ہو جائے خاموش رہنا سیکھ، بھائی سے زیادتی ہو جائے خاموش رہنا سیکھو۔ دیکھنے والا سویا ہوا نہیں ہے، دیکھ رہا ہے، جس کی خاطر کیا جا رہا ہے سویا ہوا نہیں ہے، دیکھ رہا ہے، اور جس نے ضمانت اٹھائی ہے وہ اللہ کے بڑے قریب کا کہ ہستی جنت کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے قیامت کے دن۔ میرے نبی نے کہا قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، الیہ مفاتیح الجنت یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، میرے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا، اور اللہ کا جھنڈا میرے سر کے اوپر ہوگا، اور مقام محمود میرے انتظار میں ہوگا۔ اللہ اتنا بڑا گارنٹر پیش کر چکا ہوں، چپ ہو جاؤ، اوہ نہ کر لبوں کو سی، چپ رہنا بھی بہت بڑا حق وصول کرنا ہے۔ جو برائی کرے اس کی اچھائی شروع کرو، جو سخت بول بولے نرم بول۔ انسانوں کا بھی جواب بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب ہو جائے ندامت کے آنسو بہاؤ، توبہ کرو، معافی مانگو۔ امیر ہو یا غریب ہو، جذبات سب کے یکساں ہوتے ہیں۔ اما السائل فلا تنہر، زبان پہ قابو جس نے سیکھ لیا اس کا سارا دین سلامت۔ دیکھو نا اپنے سے گاڑی لگ جائے نا تو ہو یار آج گاڑی لگی ہے مجھ سے، ڈرائیور سے لگ جائے تو اگلا پچھلے سارے برابر کر سکتا، تیری فلانے کی تھی، اندھا تھا مجھ سے بھی۔ جب ہم جماعت میں جا رہے تھے تو پاک وطن تو راستے میں گاڑی لگ گئی میری، تو اگر ڈرائیور ہوتا تو پتہ نہیں میں کتنے غصے میں ہوتا۔ حقیقت نظر نہیں آمدا، اپنے ہاتھ سے او یار گڈی لگ گئی، اچھا چلو بھائی ٹھیک کرا لیں۔ اپنے ہاتھ سے ڈش ٹوٹ جائے تو کہتی او ہو ڈش ٹوٹ گئی، نوکرانی کے ہاتھ سے فرج بھی ٹوٹ جائے تو اس کے اگلے پچھلے سارے حساب برابر کر دیتے۔
میرے اتنے قیمتی سٹ بھی تو نے پھر جو توڑ دی. اللہ کی بندی ہے تو بازار سے اور بھی آ جائے. دل ٹوٹا تو پھر کبھی ملتا ہی نہیں دوبارہ. اور سب سے زیادہ جو دلوں کو توڑنے والی چیز وہ زبان کا بول ہے، اور سب سے زیادہ دلوں کو جوڑنے والی چیز وہ زبان کا بول ہے. تو میرے نبی کی آخری نصیحت تھی، جو یہ میں اسی آخری نصیحت کو میں پھیلا رہا ہوں. جب آپ دنیا سے جا رہے تھے اور موت کا پیغام آ گیا تو پھر آپ نے کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک میری امت کے غریبوں پہ ترس کھانا. میری امت کے غریبوں پہ ترس کھانا. کیونکہ دل تو سب کا ایک جیسا ہوتا ہے. یہ تو نہیں کہ مالدار کے جذبات اور ہوتے ہیں اور غریب کے اور ہوتے ہیں. دل بطور دل سب میں یکساں ہوتا ہے. عزت نفس سب کی یکساں ہوتی ہے. تو کسی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچانے سے پہلے کھڑے ہو پچھڑ جاؤ. اللہ تمہیں اللہ کی قسم وہ عزتیں دے گا. چلو میں اپنا کیا قسمیں اٹھاؤں گا. آپ کو حدیث سنا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان العبد لا يدرك درجة القائم بالليل والصائم بالنهار بحسن اخلاقه. یہ دو چیزیں ممکن ہے پہلی صدی دوسرے میں جمع ہوئی ہوں، ورنہ فزیکلی ناممکن ہے کہ ایک آدمی ساری رات تہجد پڑھے، ساری زندگی نہ سوئے اور سارا سال روزے رکھے، کسی دن افطار نہ کرے. عملی طور پر یہ چیز ناممکن سی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کر دکھایا پہلی صدی میں جب ہمت طاقت ایمان. کچھ عورتوں کا تو کبھی نہیں پڑا، مردوں کا پڑا ہے کہ ساری رات جاگتے تھے، سارا سال روزے رکھتے تھے، پڑا ہے. لیکن بہت کم، شاید 1400 سال میں 1400 آدمی بھی مشکل سے ملے. 1400 آدمی بھی مشکل سے ملے. تو میرے نبی کا فرمان ہے ایک شخص ایک عورت ساری رات تہجد پڑھتے پڑھتے اور ساری زندگی روزے رکھتے رکھتے مر گئی تو یقیناً جس نے یہ کام کیا مقام تو بڑا اونچا ہوگا نا اس کا. ہم اس کو دیکھنے کے لیے ٹوپیاں گر پڑیں گی، لیکن میرے نبی نے فرمایا جو اپنے اخلاق اچھے کر لے وہ اس سے بھی آگے نکل جائے گا. کھاتے کھاتے، سوتے سوتے، پیتے پیتے اخلاق اچھے کر لو تو اس سے آگے. بندگی کے لیے فرشتے تھوڑے پڑے ہیں اللہ کے پاس. 4 انگلی کے برابر جگہ خالی نہیں آسمان میں. فرشتے نے سجدے میں سر رکھا ہے، اور جو سائنسدان کہتے ہیں اسی کو سچ مان لیں کہ اس کائنات کو بنے ہوئے کوئی 25 ارب سال ہو چکے ہیں. تو جس دن اس نے سر رکھا تھا آج اس پہ 25 ارب سال مکمل ہو چکے ہیں. اس نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا. جو رکوع میں گیا تھا اس نے رکوع سے سر نہیں اٹھایا. جو تحیات میں بیٹھا تھا وہ وہاں سے نہیں اٹھا. تو بندگی کے لیے تو سارا آسمان بھرا پڑا ہے. میٹھے بول والا نظر کوئی نہیں آتا. آئے وہ شوق گئے وعدہ فردا لے کر، اب نے ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. تو ملتی نہیں. درگزر کرنے والیاں، درگزر کرنے والے، اخلاق والے، اخلاق والیاں ملتی نہیں. بے عزتی کو سہ جانا تمہیں لاکھوں نفلوں کے اوپر پہنچا دے، لاکھوں روزوں کے اوپر پہنچا دے گا. یہ دین نہ کوئی بیان کرتا ہے یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ تسبیح پڑھ لو، یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ سارا دین وظیفے تسبیح وظیفے تسبیح. اخلاق ہیں. ایک نوجوان ہے کہ جی کوئی وظیفہ بتائیں، بیوی سے لڑائی رہتی. میں کہا بیویاں تے وظیفے انہیں مردوں دے اثر نہیں کرتے. وظیفے نال تک کم نہیں ٹرتا گھراں چ. تو کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا اخلاق اچھے کر لو تو بس سارے وظیفوں سے بڑھ کے کام ہو جائے. عورت کمزور ہے، جلدی غصے میں آتی، تو مرد وہ سہ جایا کرے. خود اللہ کا فرمان عاشروہن بالمعروف، عورتوں سے اچھا سلوک کیا کرو. فإن کرہتموہن، اگرچہ تمہیں ان کی کوئی چیزیں ناگوار بھی لگیں ہیں تو پھر اس سے برداشت کرو. عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، کہ اگر تم اپنی بیویوں کی ناگواریاں برداشت کرو گے تو اللہ نے اس میں تمہارے لیے بے شمار نفع چھپا کے رکھے. گھروں کو توڑو نہیں، گھروں کو اجاڑو نہیں. سب سے زیادہ شیطان کو خوشی اس بات سے ہو رہی ہے کہ میاں بیوی لڑ پڑے. تو اس لڑائی کے پیچھے عام طور پہ بد اخلاقی کے بول ہوتے ہیں اور کچھ نہیں.
جس کو اللہ زبان پہ قابو، عورت ہو یا مرد، جس کو اللہ زبان پہ قابو دے دے اس کا گھر آباد ہو۔ اگر نہیں بھی ہوتا ہے، مطلب سہتے سہتے گھٹ گھٹ کے مر جانا ہی اس دنیا کی ریت ہے، تو یہ بیکار تو نہیں جا رہا، اس کا عوض ملنے والا ہے، اس کا صلہ ملنے والا ہے، جو اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ جیسے میں نے تصویر پڑھی یا میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اگر اللہ قبول فرمائے تو یہ بیکار تو نہیں، اس کے پیچھے ایک عوض ہے، ایک ملنے والا ہے۔ تو اگر میرے اوپر زیادتی ہوتی اور میں سہتا گیا، اس کے باوجود میں اگلے کا دل نہ جیت سکا، تو یہ میرا بیکار نہیں گیا ہے۔ ویسے تو اللہ کا وعدہ ہے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو زبان کا بول میٹھا کر لے اور جھک جا، تو میں وعدہ کرتا ہوں بڑے سے بڑا تیرا دشمن تیرا دوست بنا دوں گا۔ تو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور پھر یہ ایسا عمل ہے کہ جو مجھے بڑے بڑے تہجد گزاروں سے آگے لے جاتا ہے۔ یہ محمد یوسف کرکٹ والا جب مسلمان ہوا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تھوڑا سا میرا بھی اس میں حصہ ہے۔ سعید اس کو میرے پاس لاتا تھا، بات چیت ہوتی تھی، سوال جواب اللہ نے فضل کیا، مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے اپنا اسلام چھپائے رکھا، پھر جب اس کی بیوی مسلمان ہو گئی تو پھر اس نے اظہار کیا۔ تو جب یہ مسلمان ہوا تو کچھ دن گزرے تھے تو میں رائمنڈ میں تھا، اجتماع تو یہ دونوں میرے پاس آئے، تو کہنے لگے کہ طاقت تو لگ گئی کرکٹ پر، کوئی جنت کا شارٹ کٹ بتاؤ، پچھلی لیٹ نکل جانا ہے، بالکل آسان، 3 کام کر لو۔ کیا؟ تصل من قطع وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، جو توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں تمہارا حق نہ دے تم اسے اس کا حق دے دو، جو زیادتی کرے معاف کرو، تو سب سے آگے نکل جاؤ گے۔ کہنے لگے تو کام ہی بڑا اٹھا ہے، تو کام ہی بڑا ہوگا، مطلب شارٹ کٹ لینا ہے تو پھر بھاگنا تو پڑے گا۔ گھر ہو، ذاتی زندگی ہو یا معاشرے کی زندگی ہو، معاشرے کو جو حسن ملتا ہے وہ پیسوں سے نہیں ملتا، وہ حسن اخلاق اور محبتوں سے ملتا ہے۔ مئی کا مہینے میں گیا تھا، میرا سفر تھا ادھر اسکینڈینیوین اور آخر میں انگلینڈ، تو لیسٹر کے ایک ڈاکٹر ہیں، آپ کے کراچی کے ہیں، تو وہ مجھے بتا رہے ملنے آئے لندن، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ہمارے یہاں میٹنگ تھی، بڑے دانشور اکٹھے تھے کہ انگلینڈ کے جو عوام کے مسائل ڈسکس ہو رہے تھے، تو اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمارے عوام کا مسئلہ غربت نہیں ہے، ہمارے لوگ یا خوشحال ہیں یا مالدار ہیں، ہمارے عوام کا مسئلہ اداسی ہے، ہمارے لوگ اداس ہیں۔ اداسی کوئی نہیں، اداسی کا علاج کیا کیا جائے؟ جو علاج وہ کر سکتے تھے، گانا بجانا، ناچ گانا، فحاشی، آوارگی، سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اداسی نہیں۔ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی، تنہائیاں تو دل میں پیدا ہوتی، باہر تو نہیں ہوتی۔ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ تو انجمن میں جو شمع جلتی ہیں وہ محبتوں سے جلتی ہیں، وہ میٹھے بول سے جلتی ہیں، وہ تسبیح سے نہیں جلتی، وہ ہر سال حج کرنے سے نہیں جلتی، وہ زبان کے میٹھے بول سے جلتی، وہ درگزر کرنے سے جلتی۔ تو اسلام کا جو دوسرا رخ ہے، اوروں کے لیے جھک جانا، بچھ جانا، اس پر جا کر کسی بھی مرد عورت کا ایمان اور اسلام مکمل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، عبادت بیس ہے، اخلاق چھت ہے۔ ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ چھت کے بغیر والا اسلام ہے۔ جس دن چھت پڑ گئی اس دن آپ دنیا میں جنت کے مزے دیکھو گے اور غیر قوموں کے اسلام میں آنے کا منظر دیکھو گے۔ غیر قومیں کیسے اسلام میں آتی، ایسے فوجوں کی فوجیں، ہوا چل جائے گی۔ اخلاق ایک ایسی خوشبو ہے جس کو آپ چھپا نہیں سکتے۔ ہر عمل چھپ ہوتا ہے، اخلاق چھپتے نہیں ہیں۔ ہر برائی چھپتی ہے، بد اخلاقی چھپتی نہیں۔ ایک آدمی شرابی ہو، ساری زندگی کسی کو نہیں پتہ چلتا، لیکن اگر اس کے اخلاق برے ہیں، ایسے جیسے کانٹوں میں بھری وادی آ گئی، جس کے اخلاق اچھے ہیں ایسا جیسے چمن مہکا ہوا آ گیا۔ تو دین کے سیکھنے میں اخلاق آخری درجے کی چیز۔ تو جب دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم آیا، تو میرے نبی کا جو خطبہ ہے نا،
آخری خطبہ وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو عرفات میں سنایا کرتا ہوں. عرفات کا آخری خطبہ سارا اخلاقیات پر، کوئی کلمہ نماز کا ذکر کوئی نہیں، کوئی روزہ حج زکات کا ذکر اس میں کوئی نہیں ہے، سارے کا سارا اخلاق پر ہے. سارے عورتوں کے حق بتائے، غلاموں کے حق بتائے، آپس کے رویے بتائے، ایک دوسرے سے بول کیسا ہے، معاملہ کیسا، سارا اخلاقیات. تو اس کو مرنے سے پہلے اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ جب موت آئے تو ہم سے خوش ہو، ہمارے اوپر کسی کا حق نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو. جہاں رشتے ناتے ہوتے ہیں وہاں زیادہ احتیاط ہوتی، ماں باپ ہیں، بیوی ہے، چونکہ پتہ نہیں نا حدود شریعت کا. بہت سے لوگ ہیں جو ماں باپ کے چکر میں اپنی بیویوں پہ بہت ظلم کر جاتے ہیں، اور بہت سے ہیں جو بیویوں کے چکر میں ماں باپ پہ بہت زیادتی کر جاتے ہیں. سب کی اپنی اپنی حدود ہیں، سب کے اپنے اپنے اخلاق کے دائرے ہیں. اس کے اندر اگر چلا جائے گا تو زندگی میں کہیں ٹکراؤ پیدا نہیں ہوگا، اور اگر اس سے باہر نکلنے کہ جو بھی باہر نکلے گا وہ اوروں کے لیے ایک مسئلہ بن جائے گا اور اوروں کی زندگی کو وہ خراب کر بیٹھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ایک زندگی کا دستور بنا دیا ہے، اس کے اندر چلو تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ نہیں یہ خاندانی منصوبہ بندی والے لکھتے چھوٹا خاندان زندگی آسان ہے. تو میرے پاس ایک خط آیا، وہ اوپر ویسے انہوں نے اسٹیکر سب لگا رکھا تھا لفافوں کے اوپر. تو میرے پاس ایک خط آیا، تو جس نے وہ خط لکھا تھا اس نے وہ کاٹ کر چھوٹا خاندان زندگی آسان وہ کاٹ کے لکھا ہوا تھا دیندار خاندان زندگی آسان. بچے نیک ہوں تو 10 بھی ہوں تو رحمت ہیں، اور نافرمان ہو تو ایک بھی ہو تو سپ بن جانا. ایک ہے جی، ایک بیٹا ایک بیٹی، دونوں نافرمان نکلے، اب زندگی آسان ہوگی. 6 ہیں اور 6 کے 6 فرما بردار ہیں، تب زندگی مشکل ہوگی. زندگی کی خوشیاں افراد کی کمی سے نہیں ہیں، وہ اخلاق کی کمی اور زیادتی سے ہوتی. اخلاق کم ہیں تو زندگیاں ویران ہو جائیں، اخلاق اچھے ہیں تو زندگیاں آباد ہو جائیں. بلکہ انسان کی انس تو آبادی سے. 2 بچے ہو گئے، بیٹے کی شادی کر دی، بچی کی شادی کر دی، ان کا دھنال زندگی گزارنا. اب میاں بیوی اکیلے بیٹھے ان کی کرنا. تو بھائیو، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، اس تبلیغ کے کام کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر عطا فرما دیا، اور ساری دنیا کے انسانوں کو رجوع اس کی طرف کر دیا. تو بھائی گزارش ہے کہ بھائی تبلیغ میں بھی وقت دو، اپنے بچوں کو بھی وقت دو، ان کے اندر احساس آخرت پیدا کرو، اپنی کمائیوں کو ٹھیک کرو، علماء سے پوچھ کر حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ. اللہ رزق دے پھر اس کی زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرو. اللہ کے نام پر خرچ کرنا سیکھو، اپنے اوپر خرچ کرتے چلے جانا اور غریبوں کا خیال نہ کرنا، یہ انسانیت نہیں ہے. بخیل سے اللہ کی کوئی دوستی نہیں، اور سخی سے اللہ کی دوستی ٹوٹتی نہیں، اور بخیل سے لگتی نہیں. ایک دفعہ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے پوچھا شیطان سے، تجھے کیا باتیں ہم میں پسند ہیں؟ کہنے لگا 3 میں کوئی ایک ہو تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اور تینوں ہی ہو جائیں پھر وہ میرا پیر ہوتا ہے، میں اس کا مرید ہوتا ہوں. کیا کہ ایک نشہ کرتا ہو، دوسرا بخیل ہو، تیسرا غصے والا ہو، تینوں کٹھی ہو جائیں تو وہ پیر میں مرید. اور اگر کوئی ایک بھی ہو تو دوستی پکی ہو جاتی. بھائی جس کو اللہ رزق دے بخیل نہ بنے، اللہ کے نام پہ خرچ کرے اور اللہ کے نام پر دے، اللہ سے لینے کے لیے، مخلوق سے واہ نہ ہو، اللہ سے لینا ہو. تو بھائی یہ ساری باتوں کی نیت تو کر لو سارے بھائی. مورخہ 25 اکتوبر سن 2009 بمقام ڈیفنس کراچی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا اخلاق کی خوشبو. کل بیان 1.5 گھنٹہ. تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل، کریم سینٹر، زیب النساء اسٹریٹ، صدر کراچی. فون نمبر 56781223. یاد رکھیے فون نمبر 56781223.